بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی چوتھی قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ روایات میں ہے کہ 12 جمادی الثانی کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور یہ شادی کا ایک بندھن بن جاتا ہے۔ اسی تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ابلیس کو جب اس بات کا علم ہو گیا، اس نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے اس بندھن میں جڑ چکے ہیں، تو ابلیس دامن کوہ میں چلا گیا اور وہاں جا کے چلا چلا کے رویا۔ اس قدر چلا چلا کے رویا کہ پوری دنیا کے تمام شیاطین اور اس کے چیلے اور تمام دیویاں جمع ہو گئے اور انہیں ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ابلیس ختم ہو رہا ہے، اور انہوں نے ابلیس سے یہ دریافت کرنا چاہا کہ تم کیوں اتنا رو رہے ہو، تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو، تمہیں آخر کیا غم ستا رہا ہے، کیا ایسا ہو چکا ہے کہ تم اس طریقے سے رو رہے ہو؟ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے، یا آج تمام تر انسان سرخرو ہو چکے ہیں اور تم اپنے منصوبے میں ناکام ہو چکے ہو؟ انہوں نے یہ سوالات ابلیس سے کیے، اس کے رونے کی، اس کے غم کی اور اس کی اس کیفیت کی وجہ جاننا چاہیے جو اس نے اپنے اوپر ایک ماتم طاری کر لیا تھا۔ تو ابلیس نے بتایا کہ آج حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نکاح حضرت بی بی آمنہ سے ہوا ہے، اب وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب اس دنیا میں ظہور پذیر ہونے والا ہے، دنیا کے سامنے ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ تمام تر لوگ جنہیں ہم نے بھٹکانا تھا، بہکانا تھا، وہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد، اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، وہ تمام تر لوگ اور تمام عالم کے لیے بذریعہ نجات بن جائیں گے۔ تو یہ اس کے غم کی وجہ تھی، یہ اس کا وہ ایک غصہ تھا، یہ اس کی ایک مایوسی تھی، اور یہ اس کا چلانا تھا۔ لہٰذا ابلیس کے چیلوں نے اور دیویوں نے اس کو صبر دیا اور اس سے وعدے کیے، عہد و پیما کیے۔ دیویوں نے کہا کہ ہم امت محمدی کو بھٹکائیں گے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم انہیں فحاشت کی طرف راغب کریں گے، ہم انہیں نیند میں مبتلا کریں گے، ہم ان کے اندر بغض بھر دیں گے، ہم ان کے اندر عداوت ڈالیں گے، ہم ان کے اندر آپسی لڑائیوں میں ان کو ٹولوں میں اور ان کو تقسیم در تقسیم کرتے چلے جائیں گے، اور ہم انہیں مال و دولت کی چمک سے اور بالخصوص فحاشت کے ذریعے انہیں امت محمدی کو اس پیغام سے دور رکھیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ ابلیس کا دامن کوہ میں جا کے رونا، اس کا ماتم کرنا، یہ ظاہر کرتا تھا کہ ابلیس کو اپنے تمام تر منصوبوں میں ناکامی دکھائی دینے لگی تھی۔ پھر اسی دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ اہل قریش کے اندر جو قحط سالی تھی وہ ختم ہونے لگی تھی، اہل قریش کے حالات بہتر ہونے لگے تھے، یہ قدرتی ایک برکت ان پر نازل ہونے لگی تھی۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے ہوئی ہیں، اور اسی دوران اہل قریش کے حالات بدلنے لگے ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو ابرہہ کا بھی واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے واقعہ فیل پیش آیا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 52 یا 55 دن قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے تھے اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمل سے تھی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے اہل شام اور دیگر علاقوں کی جانب بڑھے، اور کہا جاتا ہے کہ مدینے کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور پھر آپ جاں بر نہ رہ سکے، اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ یہ ایک عالم غم تھا جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جانی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جب صبح مکمل طور پہ نہیں ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے روایات میں یہ ہے کہ یہ دوشنبے کی رات تھی، یعنی اس رات چاند تقریباً مکمل تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا،
فارس کے آتش کدہ بت جو تھے وہ بڑی اپنی آب و تاب سے جلتے تھے، اور جب 12 ربیع الاول کا یہ وقت آیا، اور کچھ روایات میں کچھ اور تاریخیں یعنی 8 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، لیکن تمام تر ائمہ کا، زیادہ تر علماء کرام اور مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی۔ اس سے قبل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند دن قبل ایک خواب دکھائی دیا، اور اس خواب کا ذکر انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ انہوں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی جس میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آمنہ، تم جس لڑکے کو پیدا کر رہی ہو یہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کا ذکر انہوں نے اپنے سسر یعنی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس خواب کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کرنے یعنی کسی اور کے ساتھ بیان نہ کرنے کی تلقین کی، اور اس خواب کی انہوں نے بہت اچھی انہیں تعبیر سنائی اور کہا کہ یہ حقیقت پر مبنی خواب ہے۔ 12 ربیع الاول کی رات جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں اکیلی تھیں، اور اس وقت انہیں یہ کیفیات دکھائی دے رہی تھیں کہ جیسے حمل کا وقت مکمل ہو رہا ہے، تو انہوں نے کچھ نور اپنے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس سے قبل کے حالات مورخین یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اکیلی تھیں تو انہیں دلاسے کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اچانک سے اپنے گرد 2 خواتین کو دیکھا۔ تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 2 خواتین جن کے نام حضرت بی بی آسیہ اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور یہ جب ان کے پاس پہنچیں تو انہوں نے انہیں دلاسہ دیا۔ تو بی بی آمنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں مطہرات، آپ دونوں خواتین کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بی بی مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، اور دوسری خاتون نے اپنا نام آسیہ بتایا، جو کہ تاریخ میں ہمیں فرعون کی زوجہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے، اور آپ اللہ کی بڑی نیک اور بہت ہی زیادہ برگزیدہ خاتون تھیں۔ تو خداوند کریم کے فضل سے یہ دونوں خواتین اس رات آپ کے پاس پہنچیں اور انہوں نے آپ کو دلاسا دیا۔ اسی دوران حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ، جس کی شکل مرغ جیسی تھی، یعنی اس کی چونچ تھی، اس کے پر تھے، پر سرخاب کے تھے، زمرد کے تھے، اور چونچ یاقوت جیسی، سرخ یاقوت جیسی تھی، اور اتنا نور اس کے جسم سے جھلک رہا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کا مقرب فرشتہ۔ اور جوک در جوک انہوں نے ایسے 2 سے 3 فرشتوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں تھال تھے، جن کے ہاتھوں میں سفید ریشم کا کپڑا تھا، اور ایک فرشتہ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا۔ اسی دوران حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اندر سے نکلتے ہوئے نور کو بہت حد تک بڑھتے ہوئے دیکھا، اس حد تک بڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات میرے گھر میں کوئی جلانے کا دیا بھی موجود نہیں تھا، کوئی شمع بھی نہیں تھی، لیکن وہ نور اتنا روشن تھا کہ پورا گھر اس سے روشن ہو چکا تھا، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ روشنی باہر تک جا رہی ہے۔ اور اہل مکہ کے، اہل قریش کے وہ لوگ جو اس رات جاگے ہوئے تھے، جنہوں نے وہ مناظر دیکھے، تو انہوں نے یہ باتیں بتائیں کہ ہم نے مکہ کے اندر اس سے پہلے اتنی روشنی نہیں دیکھی تھی، اور اس قدر روشنی کہ مکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شام دکھائی دینے لگا، یعنی میلوں کی مسافت پر موجود شام کی وہ ریاست دکھائی دینے لگی جو روشنی مکہ سے نکل رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ مناظر دیکھے، اور پھر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اس روشنی سے مکہ کے دریچے دکھائی دینے لگے، یعنی کعبۃ اللہ میرے سامنے بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا، اور اس کعبے کے اوپر میں نے علم لگتے ہوئے دیکھے، اور میں نے ان فرشتوں کو دیکھا۔ اسی دوران سرور کونین، سید المرسلین، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے۔ بی بی مریم اور بی بی آسیہ کے ہاتھ آپ یعنی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر پر تھے، اور آپ جب اپنی گود میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ نور سے بھرپور، یعنی نور ہی نور، روشنی ہی روشنی، اور ایک خوبصورت ترین بچہ آپ کی گود میں ہے۔ اسی دوران فرشتے آگے بڑھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیتے ہیں، اور
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک ایک فرشتہ بالکل اپنے منہ کے پاس کر لیتا ہے، اور وہ جو پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، جو ابھی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ بھی وہ سن کے پڑھنے لگتے ہیں۔ وہ فرشتہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ ایک فرشتہ پھر اور آگے بڑھتا ہے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں فرماتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ آگے بڑھتا ہے جس کے پاس سونے کا تھال ہے، اس میں ریشم کا کپڑا ہے، اور جب وہ اس کپڑے کو کھولتا ہے تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس میں سے ایک انگوٹھی نکلتی ہے، اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان وہ انگوٹھی جو کہ مہر ہے، اس مہر کو وہاں پہ ثبت کر دیتے ہیں۔ اس طرح مہر نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان ثبت کر دی جاتی ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مزید فرشتے وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پاس تشریف لاتے ہیں، کیونکہ وہ روشنی انہیں وہیں سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو چکی ہے، تو آپ حجرے کے باہر سے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ آمنہ کیا ہوا ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لڑکا ہوا ہے۔ اس لڑکے کو دادا اپنی گود میں لیتے ہیں، پورا اہل عرب بالخصوص اہل قریش کے لوگ مکہ کے پاس یعنی کعبۃ اللہ کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اس حسین و جمیل بچے کو لے کے دادا اپنی گود میں نکلتے ہیں تو سب اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ اس بچے کا نام کیا ہے، سب جاننا چاہتے ہیں، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بچے کا نام ہے محمد۔ اس سے پہلے یہ نام اتنا معروف نہیں تھا، نہ کسی نے سنا تھا، سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، محمد یہ کیسا نام ہے، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران چچا ابو طالب اسی مجمع سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں محمد اللہ کے سب سے پیارے بندے کا نام ہے، اور وہ نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا پتا تھا کہ یہ اتنا پیارا اسم گرامی آگے چل کے ہم سب مسلمانوں کو، اس دنیا کے انسانوں کو کلمے کی صورت میں ملے گا کہ ہم سب روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ واقعہ جو کہ پروگرام الرحیق المختوم میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تاکہ آگے چل کے الرحیق المختوم کی دیگر اقساط میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے ایام کا ذکر کر سکیں۔ اس واقعے کے دوران اگر جانے انجانے میں مجھ سے یا بھول سے کوئی ایسا جملہ یا لفظ نکلا ہو جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔